کہ جسے خدا کا بندہ ملے اور وہ اسے نہ مانے؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پورے معاشرے میں، پورے اسلامک ورلڈ میں ایک ایسا بندہ، ایک ایسا مرد خدا، ایک ایسا رجال اسلام نہیں ہے جس پہ کنورج کرے اوپینین اہل اسلام کی۔ یہ کوئی نیا بحران نہیں ہے، کوئی نئی آفت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اسلام پر اس قسم کی انٹلیکچول اذیتیں آتی رہیں، ایسے بحران آتے رہے، مگر کہیں حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی پیدا ہو گئے، کہیں بغداد میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی پیدا ہو گئے، کہیں بر صغیر ہند و پاک میں سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ورود ہوا، کہیں خواجہ معین الدین آ گئے۔ ہر زمانے میں بحران ہوا، ہر زمانے میں کوئی مرد خدا پیدا ہو گیا، مگر اس زمانے کے بحران کو آپ کیا کہیں گے؟ اس زمانے کے بحران کو کہ پورے کا پورا اسلام کا ایڈیفس جو ہے، پورے کا پورا اسلامی نظام اور سسٹم جو ہے، جو کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوٹی چھوٹی کلاسوں سے بھرا ہوا ہے، بے شمار چھوٹے چھوٹے فکری مجتہد پیدا ہو گئے، اسمال سیکٹس، کریڈ گروپس، ایوری ویئر یو گو اینڈ یو فائنڈ اسمال کریڈ گروپس اینڈ گروپس، مگر ان تمام گروپس میں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو سب کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر حضرات محترم ان گروپ سے آپ یہ تو پوچھئے کہ ہم کوئی 10 لاکھ ایک گروپ میں اگر جمع ہو، کسی اہل حدیث میں یا بریلوی میں یا دیوبند میں، جو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں 10 لاکھ سے تو جواب نہیں مانگوں، میں 10 لاکھ سے جواب نہیں مانگوں گا، مگر جب میں خدا کی شناخت طلب کروں، پروردگار کے قریب ہونا چاہوں، تو میں ان سے یہ تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں نا کہ اگر تم پیرامڈ کی طرح ہو، اہرام مصر کی طرح ہو، تو کوئی ٹاپ پر تو خدا شناس بیٹھا ہوا ہو۔ اگر تم نیچے مجھے خدا شناسی نہیں دکھا سکتے، 10 لاکھ میں نہیں 5 میں صحیح، 5 میں نہیں 1 لاکھ میں صحیح، 1 میں نہیں 1000 میں صحیح، اگر 1000 میں بھی خدا شناسی نہیں تو اے خدا کے بندو، as those who are specialists in God, all these organizations, they present themselves to be specialists in God. تو اے اسپیشلسٹ ہو، کم از کم تمہارے اوپر ایک تو ایسا شخص ہو کہ جسے دیکھ کر مجھے خدا یاد آ جائے، کہ جس سے میں خدا کا رستہ پا سکوں، جو کم از کم میرے شعور کو اتنی جلا بخش کے کہ میں اپنے پروردگار کی محبت سمیٹتا ہوا اس کے رستے پہ گامزن ہو سکوں۔ بٹ دی میتھڈسٹ ریلیجن، جتنا میتھڈسٹ ریلیجن ہے، تمام تر میتھڈ نے ہم سے وہ تفکر چھین لیا جو خدا اور رسول کے بارے میں بے پناہ ضروری تھا۔ وہ ترجیح اول جو اللہ کو جانی تھی، اللہ کو جانے کی بجائے اسکول آف تھاٹ کو چلی گئی۔ دیواریں امپورٹنٹ ہو گئی، اسکول امپورٹنٹ ہو گئے، خدا ان امپورٹنٹ ہو گیا۔ اب بھی مذہب کے اوپر خدا نامینل ہیڈ کی طرح ہے، اصلی ہیڈ کی طرح نہیں ہے، ایک فنکشنل ہیڈ نہیں ہے۔ لوگ اللہ کو بڑھنے کی آرزو نہیں رکھتے کسی اسکول آف تھاٹ، اور مذہب میں، مذہب کا حضرات محترم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت چینجز ہیں، بہت شریعتوں میں تبدیلی ہے، بہت کانسٹیٹیوشن الٹے پلٹے گئے۔ آدم کے زمانے میں اور، شیش کے زمانے میں اور، نوح کے زمانے میں اور، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور، شریعت موسوی اور، شریعت عیسوی اور، تا کہ شریعت محمدیہ میں قانون کو مکمل کیا گیا۔ مگر جب یہ شریعتیں ڈفرنٹ تھیں تو شریعت مقصد نہیں تھی، مگر آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مذہب کا ایک مقصد مسلسل متواتر مشہور رہا، اور وہ صرف ایک مقصد تھا، اللہ کا حصول، رضا خداوند، قرب سعادت خداوند، سعادت قرب خداوند۔ یہ ہمیشہ ہر زمانے میں جب کسی دل میں
तड़प आरजू तलब पैदा हुई जब किसी दिल ने खुदावंद करीम की कुर्बत की हवस की, जब परवरदिगार, जब इंसान रंजो गम व इब्तला में आया, जब उसके दिल ने किसी दोस्त की आरजू की, किसी मुरब्बी और मुशफिक की आरजू की, तो जब उसने खुदा को ढूंढना चाहा तो उसे सिर्फ एक रास्ता मिलता था, वो मजहब का रास्ता, वो दीन का रास्ता था। इसलिए आज भी दीन का सिर्फ और एक प्राइमरी मकसद है, सिर्फ एक, और वो अल्लाह है। जब एक मुसलमान खुदा से मिलने की आरजू न करेगा, जब एक मुसलमान के दिल में खुदा की मोहब्बत और आरजू पैदा न होगी, वमन अराद अल्लाह व अमिल सालिहन, अगर अल्लाह ही का आपने इरादा न किया तो तमाम मजहब शरीयत है। और जिस शरीयत में खुदा की आरजू मिल जाए, खुदा की शनाख्त और तलब मिल जाए, वो तरीकत है। तो दरअसल तरीकत शरीयत की नियत है, ये कोई दो अलग रास्ते नहीं है। अगर आप मेथड तक महदूद हैं तो मुस्लिम हैं, अगर आप नियत की तलब कर रहे हैं तो आप मोमिन हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि ए पैगंबर, एराब पर ज्यादा भरोसा न करना, ये इस्लाम में तो दाखिल है मगर मोमिन नहीं है। मुस्लिम की हदीस है कि हजरत साद बिन अबादा अंसारी हुजूर माले गनीमत बांट रहे थे और एक सहाबी को हुजूर ने कम दिया, तो हजरत साद ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुमान करता हूं कि ये मोमिन है। फरमाया, है साद, बल्कि मुस्लिम है। फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं समझता हूं कि ये मोमिन है। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोमिन है। फरमाया, है साद, ये मुस्लिम है। तो जब तीसरी मर्तबा साद ने इंसिस्ट किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझता हूं ये मोमिन है, तो फरमाया, साद, तू मुझसे उस बात पर लड़ता है जो मैं बेहतर जानता हूं, ये तो मुस्लिम है। तो ये सिर्फ नियत और तरीकत का फर्क है कि जिस शख्स ने अपने दिल में मजहब को इसलिए चुना, इसलिए इख्तियार किया कि वो खुदा तक पहुंचे, उसकी कुर्बत का हुसूल करे और उसके लिए एहसास डेवलप करे और खुदा उसे जवाबी रिस्पांस दे, वो तो यकीनन अपने अल्लाह को जरूर पाएगा। ये सही है कि अल्लाह नजर नहीं आए, मगर हवा भी नजर नहीं आती। तेज चले तो इसे बाद सरसर कहा जाता है, आहिस्ता हो तो बाद नसीम। सुबह चले तो सबा है, सहरा में चले तो सबूम है। कौन सा ऐसा तरीका है जो हवा का आपको महसूस नहीं होता? अगरचे नजर नहीं आती, तो नजर आने या ना आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटाई प्रोटॉन भी नजर नहीं आती, मगर अपने फंक्शन से पहचाना जाता है। एंटाई मैटर नजर नहीं आता, बट अपने इफेक्ट से विजिबल है। हजारों दुनियाएं साइंस में ऐसी चीजें हैं जो आज तक विजिबल ना हुई। अभी आलात इतने बारीक नहीं हुए कि उनको देख सकते, मगर उनके अपने फंक्शन से वो पहचाने जाते हैं। तो जब परवरदिगार हम में फंक्शन करेगा हमारी तलब और आरजू के मुताबिक, तो वो जरूर महसूस होगा, वो जरूर हमें अपनी रगे हयात में उतरता हुआ लगेगा। उसने मजाक तो नहीं किया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो सच्चा है। वो तो कहता है कि तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम आता हूं, तुम तेज चलो मैं भागता हुआ आता हूं। अब उसका भागना तो महसूस होगा। मैं तो शायद इस काबिल ना हो सकूं कि मुझे तो मेरी अपनी याद में महसूस नहीं होती, मेरा अपना कमतर रुझान है, मगर खुदा तो परफेक्ट है। जब वो आपकी तरफ बढ़ेगा तो वो जरूर आपको महसूस होगा। मगर महसूस कैसे होगा? बदकिस्मती से जहां एक तरफ एकेडमिक्स की फिजा में बड़ी गलत फहमियां हैं, दूसरी तरफ तसव्वुफ की फिजा में भी बड़ी गलत फहमियां हैं। लोग अनवार के चक्करों में पड़े हुए, लोग मिरेकल्स तलब कर रहे हैं, तमाम मिस्टिसिज्म पावर इंटॉक्सिकेंट से धरा पड़ा है। हर तवज्जो, हर इक्तशाफ के पीछे किसी न किसी की इंसानी आरज़ू और हवस पड़ी है, और कोई चिल्ला और वजीफा नहीं जिसके पीछे 10-15 गैर नापायदार और पायदार मुअक्कल न खड़े हों, और तमाम असहाबे तसव्वुफ खुदा की बजाय मुअक्कलात के चक्कर में। मगर एक सिला तो परवरदिगार ने भी लिखा,
اس سلے میں کوئی طاقت نہیں، اس سلے میں کوئی پرامس نہیں کہ تمہیں اٹھا کے اوج سریہ تک پہنچا دیا جائے. کہ سورہ واقعہ لوگ آج بھی پڑھتے مگر وہ مقصد نہیں جانتے. شاید سورہ واقعہ تو اس لیے ہے کہ رات آپ بھوکے نہ سوئیں. سورہ واقعہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا آپ نوٹ طلب کر رہے ہیں، اور مال و اسباب کی ہوس کے لیے تو نہیں ہے. تو اسی طرح پروردگار نے ایک علامت رکھی کہ جو میری طرف متوجہ ہوگا، جو میری طرف بڑھے گا، ایک صلہ میں اسے ضرور دوں گا. الا ان الاولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ یقین جانو، سن لو، خبردار کہ میں اپنے دوستوں پر فیئرز اور فرسٹریشنز نہیں رہنے دوں گا، خوف اور حزن نہیں رہنے دوں گا. ذرا سوچئے تو صحیح کہ دیر آر ٹو ورڈز وچ ایکسپلین دی ماڈرن ورلڈ. ٹو ورڈز، آپ جہاں بھی چلے جائیں تختہ ہے دنیا پر، انہی دو لفظوں کی حکومت ہے، فیئرز اینڈ فرسٹریشنز. اور پروردگار آپ کو کیا پرامس کر رہا ہے کہ اے میرے اچھے بندو، میرے دوستو، جو تم میری طرف آؤ گے، آئی پرومس یو ٹو تھنگز، فریڈم فرام فیئرز، فریڈم فرام فرسٹریشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیت خالصہ کس طرح سے اس کی طرف بڑھیں اور آپ کی یہ دو کیفیات کم نہ ہوں؟ تو حضرات محترم، میں بنیادی طور پہ اسی ترجیح اول کی بات کرنے آیا تھا. جب ذہنی طور پر آپ پروردگار کو ترجیح اول سمجھ لیتے ہیں تو پھر دوسرا ایک سادہ سا کوشچن رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کے قریب جائیں، کیسے اس کے قریب جائیں. تو حضرات محترم، پروردگار نے کہا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی. ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جو قرآن حکیم بھی پڑھے، جو نماز بھی پڑھے، اور دونوں انتہائی اچھے کام، دونوں بڑے اچھے کام، مگر اس کے باوجود پروردگار فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تسبیح اور وظائف تو نماز کا بھی حصہ ہے. اور کوئی شک نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا آقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز بھی میرے ذکر کے لیے قائم کرو. قرآن کے بارے میں بھی کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. قرآن بھی ذکر، نماز بھی ذکر. پھر پروردگار اسرٹ کر رہے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وأقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کہ باوجود ان کے قیام کے، باوجود تلاوت قرآن کے، باوجود قیام نماز کے، ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے. تو ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار آخر اس ذکر میں کیا ایسی خصوصیت ہے، کیا ایسی بات ہے کہ تو اس کو بڑا سمجھتا ہے، کیوں اتنی بڑی بات ہے؟ تو فرمایا کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہ، کہ کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل جیسے چاہو میرا ذکر کرو. تو پتہ یہ لگا کہ یہ وہ ذکر ہے جو کسی ضابطے کے قید میں نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جو کسی پیٹرن کی قیدی نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسے یاد کرو جیسے یونس بن متی نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، کہ نہ کوئی وضو کے سرکمسٹانسز ہیں، نہ کوئی صفائی ہے، نہ لباس ہے، بدن بھی گل چکا ہے، انتہائی ظلمات کا عالم ہے جسے خدا نے خود ظلمات کہا ہے. اور وہاں سے آواز آ رہی ہے نبی کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو بڑی سادہ سی بات کہ او لارڈ آلمائٹی یو آر رائٹ، آئی ایم رانگ، آئی ایم سوری. اگر آپ اس کا پریکٹیکل ترجمہ دیکھیں تو اس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ پروردگار تو سچا ہے، تو صحیح ہے،
میں غلط ہوں, آئی ایم ویری سوری, مجھ سے ہو گئی حماقت, تو تو معاف کر دے. اتنے چھوٹا سا اعتراف, اتنا چھوٹا سا اعتراف کہ پروردگار یو آر رائٹ اینڈ آئی ایم رانگ, آئی ایم سوری, تو پروردگار کہتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, میں نے یونس کو غم سے نجات دی. یہی ختم نہیں کیا اور کہا اس طرح جو بھی کرے گا نا, ایک سیدھا سادہ سا اعتراف کر لے گا نا مجھ سے غلطی ہو گئی, کرے گا دل سے, تو میں یہیں یونس پہ میں نے بات ختم نہیں کی. کذالک ننجی المومنین, ایسے ہی ہر مومن کو نجات دوں گا, ہر مومن کو بخش دوں گا جو اتنی سادہ سی بات کہے گا کہ لارڈ آلمائٹی یو آر رائٹ, تو ہے ہی صحیح, ہم ہی غلط ہیں, آئی ایم سوری اگر غلطی ہو گئی تو میری حماقت معاف کر دیں. پھر پروردگار نے کہا دیکھو میں تمہیں چھوٹی موٹی بڑی مشقتوں میں ڈالوں, مگر یہ مشقتیں تمہاری اپروچ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تھوڑا سا خوف کے ساتھ, زیادہ نہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑا سا تم پہ خوف آئے گا, سروائیول کا, زندگی کا, فیوچر کا, آرزوئیں کے ٹوٹنے کا, اسباب کے چھن جانے کا, ہزار قسمیں ہیں خوف, تھوڑا سا خوف ڈالوں. والجوع, تھوڑا سا بھوک, شیطان تمہیں ڈرائے گا افلاس کے ساتھ. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. دیکھنا یہ بھی ہلکی سی آزمائش ہوگی. کل کیا کھائیں گے, پرسوں کیا کھائیں گے, کل کے لیے کچھ بچا نہیں, پرسوں تو بہت دور ہے, اس کے لیے تو بالکل کچھ نہیں بچے گا. تو بہت سارے تم پر خوف آئیں گے, بھوک کا خوف آئے گا. مگر تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جان دی بیپٹسٹ چل رہے تھے, حضرت یوحنا ساتھ چل رہے تھے. تو حضرت یوحنا کو حضرت نے دیکھا اور کہا یوحنا یہ تیری پوٹلی میں کیا ہے؟ فرمایا نبی اللہ 2 روٹیاں. فرمایا یوحنا یہ 2 کس لیے؟ کہا یا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا یوحنا تم نے توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی گرا دیا ہے, کبھی کسی پرندے کے گھر میں بھی 2 وقت کا کھانا دیکھا ہے؟ تو ایک روٹی کو سمندر میں پھینک دے, یہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے, اور دوسری آدھی آدھی رکھ, آدھی آدھی رکھ. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھوک سے نہیں ڈرے. ہمارے پیغمبر نے ہم پہ بہت احسان فرمایا. ایک حدیث آئی کہ کبھی حضور گرامی مرتبہ ایک ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ 1 سال کا غلہ بھی ڈال لیا کرتے. دال 1 سال کے لیے کرتے تھے, رہتا شاید 2 دن بھی نہ تھا, کیونکہ حفاظت تو کر دیتے تھے, مگر اس خیرات مجسم کو کون روکتا, صدقات عالیہ کو کون روکتا. کہ ایک دفعہ مہمان آ گئے تو گھر سے روٹی پتہ کیا, تو پتہ لگا کہ 1-2 انگل کے برابر ایک ٹکڑا صرف روٹی کا بنا. تو حضور نے اسے اپنی انہی 2 انگلوں میں رکھا اور پھر ایک طرف اس کی کھول دی, اور محدث کہتے ہیں پھر پڑھا جو اس پہ اللہ کے رسول نے پڑھا تھا, اور مہمان 400 کہا کھاؤ, پھر کھایا, اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا. جب وہ کھا چکے پھر حضور نے اس میں سے کھایا. ایک بڑی خوبصورت حدیث حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کو 2-3 دن کا ناغا تھا کھانے سے, اور میرا بڑا برا حال ہو رہا تھا. تو بھوک میں شکر غالب آ جاتا ہے, تو میں گرتا پڑتا چلا. تو رستے میں باقی اصحاب نے مسخری کی کہ آج ابو ہریرہ شاید پی آئے, کہ گر پڑ رہے ہیں, نشے میں ڈگمگا رہے. تو فرمایا کہ میں آرزو کر رہا تھا کہ یا اللہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ملے کہ جو مجھ سے پوچھ لے ابو ہریرہ کھانا تو نہیں کھانا. تو کہنے لگے کہ مجھے آگے حضرت عمر فاروق نظر آئے, اور میں بڑی توقع سے ان کی طرف بڑھا کہ اب مجھ سے پوچھیں گے ابو ہریرہ کھانا تو نہیں کھانا. مگر حضرت عمر فاروق نے دم سادے رکھی, شاید ان پہ بھی وہی حال گزر رہا ہو.
تو کہا ابو ہریرہ تمہیں حضور یاد فرما رہے تھے. تو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ بڑے نرم دل ہیں, یہ ضرور پوچھیں گے ابو ہریرہ کھانا تو نہیں کھانا. تو میں نے کہا کہ میں جب ان کے پاس سے گزرا تو بڑی رکھائی سے بات کی صدیق اکبر نے کہ اچھا حضور کے پاس جا رہے ہو نا, چلو میں بھی آ رہا ہوں. تو کہنے لگے بس گرتا پڑتا جب حضور کے پاس پہنچا تو رخ انور پہ نگاہ پڑی تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ زوروں کی بھوک لگی ہے, بہت برا حال ہے کیا؟ اور مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور نے میرے خطرہ قلب پہ آگاہی پا لی ہے. تو میں جا کے بیٹھا تو حضور کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو. تو اتنے میں ایک اعرابی دودھ کا پیالہ لایا. تو میں نے سوچا کہ میں تو بیٹھا ہوں حضور کو میرے عالم کی بھی خبر ہے, تو چھوٹتے ہی کہیں گے اب بول رہا پی اس میں سے جو پینا ہے. تو میں ابھی پر تول رہا تھا کہ 4 مہمان آ گئے اوپر سے, اور جب وہ مہمان آ گئے تو میرا دل بیٹھ گیا کہ ابو ہریرہ تو پھر گیا. تو پھر حضور نے ان سے کہا کہ چاروں کے, پھر آپ نے اس پیالے پہ ہاتھ رکھا اور پڑھا جو حضور پڑھتے تھے. پھر اللہ نے اس میں برکت دی. پھر کہا مہمانوں کو ایک ایک کر کے دعوت دی. پھر ان سب نے اس میں سے پیا. پھر میری طرف مسکرا کے دیکھا, کہا ابو ہریرہ اب تم آؤ اور پیو. تو میں نے پھر اس میں سے پینا شروع کیا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اتنا پیا کہ میری سیرابی میرے ناخنوں تک پہنچی. پھر جب میں بس کر چکا تو پھر حضور نے وہ پیالہ لیا اور خود پیا. تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ بھوکے تھے. تو وہ اس قسم کے توکل کی ہم بات تو کر سکتے ہیں, مگر کم از کم ہم میں احساس توکل تو ہو. اگر ہم ان کو کاپی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ آرزو تو ہو کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی امر میں ہم تھوڑا سا تو اس توکل کے قابل ہو جائیں. 1000% کم صحیح, ایک دن کے توکل کے قابل تو ہو جائیں. اسی لیے پروردگار نے کہا کہ جب میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کبھی مال کا نقصان ہو جائے گا. بدقسمتی تو دیکھیے یہاں پچھلے 5 برسوں سے جس کے مال کا نقصان ہوتا ہے وہ میرے پاس جب آتا ہے کہتا ہے کسی نے جادو تو نہیں کیا ہوا جی, کسی نے سحر تو نہیں کیا ہوا, کسی نے تعویذ تو نہیں کیا ہوا. اور جب میں اسے کہتا ہوں کہ یار اللہ کی مرضی یہ تھی, کہتا نہیں جی مجھے پکا پتہ ملا ہے کہ کسی نے سحر کیا ہوا ہے مجھ پہ. اگر لوگوں کے نقصان اور لوگوں کے نفع